حشر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان لگا ہوگا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک بندہ پھر رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، پھر پیش کیا جائے گا. اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو نے گناہ کیا تھا؟ جی مالک کیا تھا. اے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ جی مالک کیا تھا. اے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ جی مالک کیا تھا. پتہ ہے تیرے ساتھ کیا کرنے لگے ہیں؟ مالک آج تیری ہی بادشاہی ہے. مالک تو نے ہی رحمت کرنی ہے، تو نے ہی کرم نوازی کرنی ہے. اللہ فرمائے گا میرے بندے، اے میرے بندے، میں تجھے تیرے یہ گناہ معاف کر کر تیری بخشش فرمانے لگا ہوں، تیری بخشش فرمانے لگا ہوں، تیری بخشش فرمانے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا تذکرہ فرمائے گا اس کے سامنے، بڑے بڑے گناہوں کی بات نہیں کرے گا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کا تذکرہ فرمائے گا. جب اللہ فرمائے گا نا میں تجھے بخشنے لگا ہوں، تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا تھا. وہ بڑے بڑے جو گناہ کیے ہوں گے اس نے، وہ پھر بتانا شروع کر دے گا مالک میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا تھا، میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا. مالک یہ رحمت کیوں کی جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے پتہ ہے تیرے اوپر یہ رحمت کیوں کر رہا ہوں، کیوں مہربانی ہو رہی ہے؟ سن، جب تو گناہ کرتا تھا نا تو تیرے دل کے اندر یہ احساس ہوتا تھا، تیرے دل کے اندر یہ احساس ہوتا تھا کہ مالی غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے. تو میری طرف توجہ کرتا تھا، احساس رکھتا تھا. تیرا وہ احساس کرنا ہمیں بڑا پسند آتا تھا، تیرا احساس کرنا ہمیں بڑا پسند آتا تھا. وہ اس وجہ سے ہم نے تیرے سارے گناہوں کی بخشش فرما دی ہے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا تے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے کجن والا. اتنے گناہ ہم کرتے ہیں، اتنی خطائیں کرتے ہیں. خطائیں دیکھتا بھی ہے پر عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے پر عطائیں کم نہیں کرتا. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ تو اتنا مہرباں کیوں ہے. شعر لکھنے والے نے لکھ دیا، تحریر لکھنے والے نے لکھ دی کہ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ تو اتنا مہرباں کیوں ہے، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ مہربان کیوں ہے. وہ مہربان کیوں ہے؟ وہ مہربان اس لیے ہے ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی کمال ہے. ایک شعر سامنے پڑھنے لگا ہوں، اسی میں آپ نے سمجھنا ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. یہ کمال ہے اور ساڈے اندر کوئی کمال نہیں گا. اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی کیوں کرتا ہے، اتنی رحمتیں ہمارے اوپر کیوں کرتا ہے؟ کبھی شعبان دیتا ہے، کبھی معراج دیتا ہے، کبھی رمضان دیتا ہے. کس لیے دیتا ہے؟ ارے وہ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے، اس لیے ہمارے اوپر اتنی رحمتیں فرماتا ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ تو اتنا مہرباں کیوں ہے، سمجھ میں آتا ہے. خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا. سمجھ میں آتا ہے کہ تو اتنا مہرباں کیوں ہے. وہ مہربان اس لیے ہے. وہ آج ہمارے پہلی جو قومیں تھی نا، تشریح کرتا چلوں کہ کیوں مہربان ہے ہمارے اوپر، کیوں اتنی محبت کرتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب کو ہم سے محبت ہے، اپنی امت سے پیار ہے، اس لیے اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے. ارے پہلی قومیں تھیں گناہ کرتی تھی، زنا کیا، ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے. رات کو گناہ کرتا تھا، اس کے دروازے کی چوکھٹ کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے رات کو زنا کیا ہے، اس نے چوری کی ہے. ارے آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے کہ میری حشر میں رسوائی ہو؟ ارے اس لیے اللہ تعالی ہمارے اوپر رحمت فرماتا ہے، اس لیے مہربانی کرتا ہے کیونکہ اللہ کے محبوب کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے. شبان آتا ہے تو فرماتا ہے کہ ایک رات میں 2 نفل پڑھ لے، ایک رات میں 2 نفل پڑھ لے، میں تجھے 400 سال کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دوں گا. رمضان آتا ہے، 1 مرتبہ درود و سلام پڑھ، میں تجھے 1,00,000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب عطا فرما دوں گا. یہ کتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں. ایک لفظ تو قرآن کا پڑھ،
الف لام میم یہ ایک نہیں ہے، یہ 3 لفظ ہیں، یہ 3 لفظ ہیں، اور لفظ قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب عام دنوں میں آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو رمضان کے اندر ایک لفظ پڑھتا ہوگا تو اس کو کتنی نیکیاں مل رہی ہیں؟ یہ کیوں ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت سے پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو بخشنا چاہتا ہے، لیکن